رات کا وقت تھا، رمجھم بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کے پیچھے چھپا چاند کبھی جھانکتا تو کبھی غائب ہو جاتا۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ آصف، ایک 26 سالہ نوجوان، برسوں بعد شہر سے اپنے گاؤں چاند پور واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ بس میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے گھنے درخت ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ بس پرانی تھی، ہر موڑ پر ڈگمگا جاتی۔ آصف سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ گاؤں پہنچنے کی جلدی ہے، لیکن یہ بس تو لگتا ہے صبح ہی چھوڑے گی۔ کچھ دیر بعد بس ایک جھٹکے سے رکی، دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا بابا اندر آیا۔ اس کی لمبی داڑھی، سرخ آنکھیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں کالی مالائیں بھری ہوئی تھیں۔ بابا نے آواز لگائی، لے لو یہ مالا، اندھیروں سے بچائے گی، بری آتما کا وار نہیں چلے گا۔ مسافروں نے نظریں چرا لیں، کسی نے دھیان نہ دیا، لیکن بابا سیدھا آصف کے پاس آ کر رک گیا۔ بیٹا، یہ تیرے لیے ہے، تجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آصف نے گھبرا کر کہا، مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں۔ بابا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یقین کر لے گا جب اندھیرا تجھے گھیرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کالا منکا آصف کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ آصف کو لگا جیسے اس منکے سے عجیب سی حرارت نکل رہی ہو۔ وہ کچھ بول نہ پایا اور خاموشی سے مالا جیب میں ڈال لی۔ بابا بغیر کچھ کہے بس سے اتر گیا۔ رات کے 11 بجے بس چاند پور اسٹیشن پر رکی۔ اسٹیشن بالکل خالی تھا، نہ تانگا نہ رکشا۔ آصف کا گھر اب بھی 2 کلومیٹر دور جنگل کے بیچ تھا۔ اسے پیدل ہی چلنا پڑا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر سڑک پر سناٹا ایسا جیسے کوئی سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ آصف نے بیگ کندھے پر ڈالا اور قدم بڑھا دیے۔ چلتے چلتے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر اندھیروں میں صرف درختوں کی پرچھائیاں تھیں۔ پھر اسے صاف سنائی دیا، آصف، واپس مت جا۔ آصف کے قدم کانپنے لگے۔ اس نے تیزی سے چلنا شروع کیا، جیب سے منکا نکالا اور گلے میں ڈال لیا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے سانس کچھ ہلکی ہو گئی ہو۔ اچانک سامنے سے ایک کالا دھندلا سا سایہ ابھرا۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح چل رہی تھیں اور آواز بھیانک تھی، یہ راستہ تیرا نہیں ہے، جا یا پھر مر جا۔ آصف پیچھے ہٹ گیا، لیکن جیسے ہی سایہ قریب آیا، اس کے گلے کا منکا مدھم سی روشنی دینے لگا۔ سایہ پیچھے ہٹتے ہی خوفناک چیخ مار کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ آصف ہانپتا ہوا دوڑنے لگا۔ آخر کار وہ اپنے کچے مکان کے دروازے پر پہنچا۔ گھبرا کر دستک دی، اماں، دروازہ کھولو، میں آصف ہوں۔ اندر سے لرزتی ہوئی آواز آئی، کون؟ کون ہے؟ رات کو کوئی نہیں آتا؟ تو وہ سایہ تو نہیں؟ آصف چیخ کر بولا، اماں میں ہوں، تیرا بیٹا۔ مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسی وقت پیچھے سے وہی سایہ پھر نمودار ہوا اور پہلے سے زیادہ ڈراؤنا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان، منہ سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ سایہ غرایا، یہ مالا تجھے تھوڑی دیر بچائے گی، ہمیشہ نہیں۔ آصف نے چیخ کر کہا، تو مجھے ڈرا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں میں ایک پرانا شیو مندر ہے، جہاں کوئی آتما قدم نہیں رکھ سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہنچنا ہی اس کی نجات ہے۔ آصف دوڑنے لگا۔ بارش پھر شروع ہو گئی، بجلی کڑکنے لگی۔ سایہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مندر کے قریب پہنچتے ہی تیز جھونکے نے اس کی مالا توڑ کر زمین پر گرا دی۔ آصف نے چیخ کر کہا، یا اللہ، میری مدد کر۔ وہ گرتا پڑتا مندر کے پتھر کے دروازے میں گھس گیا
وہاں جا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سادھو اس کے پاس بیٹھا ہے۔ بیٹا ڈر مت، میں تجھے باہر سے اٹھا کر لایا ہوں، اب کوئی آتما تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سادھو نے اس کے ماتھے پر راکھ لگائی اور کہا، یاد رکھنا یہ سایہ کوئی عام بھوت نہیں بلکہ ایک بہروپیہ ہے جو لوگوں کا روپ دھارتا ہے، اس کا حساب تجھے ہی چکانا ہے۔ صبح ہوتے ہی آصف اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے سب واقعہ سنایا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا یہ سب کالو زمیندار کی بد دعا ہے۔ برسوں پہلے اس نے لالچ میں آ کر گاؤں کے پنڈت کو مروایا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تب سے اس کی آتما بہروپیہ بن کر گاؤں کے لوگوں کو ستاتی ہے۔ آصف نے کہا، اب یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ رات کو آصف اس پرانے برگد کے پیڑ کے پاس گیا جہاں کہا جاتا تھا کہ کالو کی لاش دفن ہے۔ ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اچانک سایہ نمودار ہوا اور کرایا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آصف بولا، میں تیرے گناہوں کی آگ تجھے واپس لوٹانے آیا ہوں۔ اس نے پیڑ کی جڑوں میں دبے ہڈیوں کو نکالا اور لالٹین ان پر دے ماری۔ شعلے بھڑک اٹھے۔ سایہ چیخنے لگا، نہیں نہیں۔ آسمان پر بجلی کڑکی، جنگل میں آگ کی لو بلند ہوئی اور سایہ دھواں بن کر ختم ہو گیا۔ صبح گاؤں والے جمع ہوئے۔ آصف نے بتایا کہ کالو کی آتما کو شانت کر دیا گیا ہے۔ گاؤں والوں نے شکر ادا کیا۔ اسی وقت ہوا میں ایک روشنی سی ابھری، وہی سادھو کی آتما تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آصف نے وہ کر دکھایا جو برسوں سے کوئی نہ کر سکا، اب یہ گاؤں ہمیشہ چین میں رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ روشنی آسمان میں غائب ہو گئی۔ گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ لوگ آصف کو ہیرو ماننے لگے، لیکن اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا، وہ سادھو کون تھا جس نے میری جان بچائی؟